پچھلے ایپیسوڈ میں آپ نے دیکھا کوفہ کی گورنری ملنے کے بعد ابن زیاد نے محبان حسین علیہ السلام پر ظلم کی انتہا کر دی. مسلم بن عقیل علیہ السلام اور ہانی بن عروہ کو شہید کیا. پوری کوشش کی گئی کہ امام حسین علیہ السلام مکہ سے باہر نہ جا سکی. مکہ سے کربلا صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ ایک پیغام تھا جو ہر دور کے یزید کے نام تھا. مکہ مکرمہ سے کربلا کا فاصلہ آج کے جدید دور میں تقریباً 1781 کلومیٹر ہے. گوگل میپ کے مطابق یہ سفر ایک گاڑی میں صرف 18 گھنٹوں میں طے ہو سکتا ہے، لیکن سوچئے آج سے 14 صدیاں پہلے جب نہ پکی سڑکیں تھیں نہ گاڑیاں، تب یہ سفر کتنا مشکل ہوگا. امام حسین علیہ السلام کا قافلہ 8 ذی الحجہ 60 ہجری یعنی 10 سپٹمبر 680 عیسوی کو مکہ مکرمہ سے روانہ ہوا. یہ قافلہ 23 دنوں کے بعد 2 محرم 61 ہجری بمطابق 3 اکتوبر 680 عیسوی کو کربلا کی تپتی سرزمین پر پہنچا. اس سفر کے دوران امام حسین علیہ السلام نے کئی مقامات پر قیام کیا. مورخین ان منازل کی تعداد 14 سے 16 بیان فرماتے ہیں. ایسی جگہیں جہاں امام حسین علیہ السلام نے لوگوں سے ملاقاتیں کی، حق کی بات کی اور کربلا کا مقدمہ سنایا. یہ سفر صرف کربلا تک پہنچنے کا نام نہیں تھا. یہ سفر انسانیت کو جگانے، ضمیر کو جھنجھوڑنے اور باطل کے سامنے سر نہ جھکانے کا اعلان تھا. صفا یہ وہ پہلا مقام ہے مکہ معظمہ سے روانگی کے بعد جس کا نام ملتا ہے. یہاں قیام نہیں ہوا، بس قافلہ رواں دواں تھا کہ راہ میں عرب کا مشہور شاعر فرزدق بن غالب ملا. امام حسین علیہ السلام نے کوفہ کے حالات دریافت کیے. فرزدق نے ایک جملے میں پوری حقیقت بیان کر دی. لوگوں کے دل آپ کے ساتھ ہیں مگر تلواریں بنی امیہ کے ساتھ. تنیم وہ مقام ہے جہاں امام حسین علیہ السلام کا قافلہ کچھ دیر رکا. یہاں یمن سے آئے ایک قافلے سے امام علیہ السلام نے کچھ اونٹ کرائے پر کیے. اسی مقام پر مدینہ سے حضرت عبداللہ بن جعفر حاکم مدینہ عمرو بن سعید کا لکھا ہوا امان نامہ لے کر امام علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے. ان کے ساتھ حاکم کا بھائی یحییٰ بن سعید بھی تھا. مگر امام حسین علیہ السلام بخوبی جانتے تھے کہ یزید کی مرکزی حکومت کے ہوتے ہوئے ایک مقامی حاکم کا امان صرف رسمی کارروائی ہے، لہٰذا انہوں نے پیشکش قبول نہ کی اور اپنا سفر جاری رکھا. حضرت عبداللہ بن جعفر اپنے بیٹوں اون و محمد کو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ چھوڑ کر مدینہ واپس لوٹ گئے. ذات عراق مقام تنیم کے بعد امام حسین تیزی کے ساتھ عراق کی جانب بڑھ رہے تھے اور پھر جس مقام پر جا کر قیام فرمایا وہ ذات عراق ہے. بطن الرما اور حاجر. بطن الرما ایک وادی تھی جس کا اہم مقام حاجر کہلاتا تھا. اس منزل سے آپ نے قیس بن مسحر کو اہل کوفہ کے نام خط دے کر روانہ فرمایا اور جلد ہی اپنے پہنچنے کی اطلاع دی. لیکن کسی بھی قاصد کا کوفہ تک پہنچنا یا کوفے سے باہر آنا ممکن نہیں. مسلم بن عقیل کی شہادت کے بعد کوفہ کا منظرنامہ یزیدیت کے خوف میں جکڑا ہوا تھا. ابن زیاد کو ڈر تھا کہ کہیں وہ لوگ جو مسلم کی مدد نہ کر سکے اب متحد ہو کر بغاوت نہ کر دیں. چنانچہ اس نے ہر اس شخص کو جو امام حسین علیہ السلام کا ہمدرد سمجھا جاتا تھا یا جس پر شبہ بھی ہوتا قید یا قتل کر دینا شروع کر دیا. جب کوفہ کے اندر مکمل گرفت حاصل ہو گئی تو اس کی نظریں باہر کی دنیا پر جم گئیں. بصرہ، مدائن اور دور دراز کے وہ لوگ جو امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے نکل سکتے تھے ان کے رستے بند کرنے کا حکم ہوا. قادسیہ کو مرکزی ناکہ بندی کا مقام چنا گیا کیونکہ یہ حجاز، عراق اور شام کے سنگم پر واقع ہے. یہاں حسین بن تمیم کو 4000 گھڑ سواروں کے ساتھ تعینات کیا گیا اور وقاصہ، قطقطانہ، لال، خفان جیسے تمام رستوں پر یزیدی فوج پھیلا دی گئی. قیس امام حسین کا خط لے کر کوفہ کی طرف روانہ ہوئے مگر جب قادسیہ پہنچے تو حسین بن تمیم کی فوج نے گرفتار کر لیا اور انہیں ابن زیاد کے پاس بھیج دیا. ابن زیاد غضبناک ہوا اور قیس کو قصر کے اوپر سے زمین پر گرا کر شہید کر دیا. ابھی یہ
اندوہناک خبر امام حسین علیہ السلام تک نہیں پہنچی تھی۔ ضرور وہ منزل جہاں ایک اور روشن چراغ کاروان حسین علیہ السلام میں شامل ہوا، اور اس مقام کے قریب ایک چشمے پر زہیر بن قین کا خیمہ نصب تھا۔ وہ شخص جو پہلے امام حسین علیہ السلام کے قریب آنے سے گریز کرتا تھا، مگر جب ملاقات ہوئی دل کا حال بدل گیا۔ امام کی بات سن کر زہیر بن قین نے اپنی بیوی سے کہا کہ وہ اپنے بھائی کے ساتھ میکے چلی جائے۔ اپنے تمام ساتھیوں کو بھی رخصت کر دیا کہ اب وہ کسی قافلے کا نہیں، صرف امام حسین علیہ السلام کا سپاہی تھا۔ امام کا وہ مختصر قافلہ جو مکے سے نکلتے وقت خاص لوگوں پر مشتمل تھا، اب ایک مختصر لشکر کی صورت اختیار کر چکا تھا۔ لیکن ضرور سب سے پہلا وہ مقام تھا جہاں سے روانہ ہونے پر پریشانی کا آغاز ہوا۔ قبیلہ بنی اسد سے تعلق رکھنے والے عبداللہ بن سلیم اور ندری بن مشعل نے ایک شخص کو کوفے کی طرف سے آتے دیکھا۔ معلوم ہوا وہ بکیر بن مشعبہ اسدی ہے، اور اس نے بتایا کہ مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ قتل کر دیے گئے۔ یہ بڑی دردناک خبر تھی۔ سلبیہ کی منزل پر دوسرے دن شام کے وقت جب امام حسین علیہ السلام نے قیام کیا تو دونوں اسدی آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور بتایا کہ مسلم بن عقیل اور حانی بن عروہ دونوں شہید کر دیے گئے اور ان کی لاشیں بازاروں میں پھرائی گئی۔ یہ سن کر امام حسین علیہ السلام کے دل پر قیامت گزر گئی۔ یہ خبر بلا شبہ اندوہناک تھی، مگر امام حسین علیہ السلام نے اپنے لبوں پر صبر کی مہر لگا دی تاکہ آپ کے رفقا خوف، مایوسی اور اضطراب کا شکار نہ ہوں۔ زبالہ وہ مقام تھا جہاں امام حسین علیہ السلام کو کوفہ کی اصل صورتحال کا آخری اور حتمی پیغام ملا۔ یہاں ایک قاصد جو محمد بن اشعث کی طرف سے بھیجا گیا تھا آپ علیہ السلام کے پاس پہنچا۔ اس کے ہاتھ میں وہ خط تھا جس میں مسلم بن عقیل کی طرف سے شہادت کا یقین ہونے کے بعد امام حسین علیہ السلام کو اطلاع دی گئی تھی کہ کوفہ کے حالات انتہائی بگڑ چکے ہیں، مددگار ساتھ چھوڑ چکے ہیں۔ قاصد نے یہ افسوسناک خبر بھی دی کہ امام علیہ السلام کا بھیجا ہوا قاصد قیس بن مسہر قتل کر دیا گیا ہے۔ یہ سب سن کر امام حسین علیہ السلام نے قافلے کے تمام افراد کو جمع کیا اور حقیقت ان پر واضح کر دی۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ جنہوں نے ہماری بیعت اور مدد کا وعدہ کیا تھا وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں، اس لیے اب جو شخص ہمارے ساتھ نہیں چلنا چاہتا وہ لوٹ سکتا ہے۔ امام علیہ السلام کی یہ بات سن کر وہ لوگ جو رستے میں قافلے سے شامل ہوئے تھے خاموشی سے الگ ہونا شروع ہو گئے۔ قافلے میں زیادہ تر صرف وہی اصحاب اور اہل بیت باقی رہ گئے جو مدینے سے آپ کے ساتھ چلے تھے۔ بطن عقیق، اس منزل پر قبیلہ اکرمہ کا شخص عمرو بن لوزان ملا اور اس نے بتایا کہ ابن زیاد کی طرف سے قادسیہ اور عزیب کے درمیان ناکہ بندی ہو گئی ہے۔ یہ سننے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے سفر میں تھوڑی تبدیلی فرمائی تاکہ ناکہ بندی سے بچا جا سکے۔ سرات، بطن عقیق سے روانگی کے بعد امام حسین علیہ السلام کا قافلہ سرات کے مقام پر پہنچا جہاں رات کا قیام فرمایا۔ اشراف کے مقام پر پہنچ کر امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو حکم دیا کہ جتنا پانی بھر سکتے ہو بھر لو۔ یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ آگے کا سفر مزید کٹھن اور خطرناک ہو سکتا تھا۔ اسی منزل سے قافلہ آگے بڑھا اور غالباً فلک پر محرم 61 ہجری کا چاند نمودار ہو چکا تھا۔ جب قافلہ اشراف کی حدود سے نکل کر آگے بڑھا تو دور ایک لشکر نمودار ہوا۔ ذو حسم، امام حسین علیہ السلام نے اپنے قافلے کو ذو حسم پہاڑ کی سمت روانہ کیا تاکہ قدرتی بلندی کے باعث کسی ممکنہ گھیراؤ سے بچا جا سکے، مگر زیادہ دیر نہ گزری تھی کہ وہ لشکر بھی تعاقب میں وہاں آن پہنچا۔ یہ لشکر حر بن یزید رہائی کا تھا جو ابن زیاد کے حکم پر 1000 سپاہیوں کے ساتھ آپ کا راستہ روکنے آیا تھا۔ چونکہ امام حسین علیہ السلام قادسیہ کے مرکزی راستے سے ہٹ کر کم معروف راہ پر سفر کر رہے تھے، اس لیے قادسیہ میں موجود حسین بن تمیم کی فوج سے براہ راست ٹکراؤ نہیں ہوا، جس کے بعد حسین بن تمیم نے حر کو امام حسین علیہ السلام کا راستہ روکنے کے لیے آگے بھیجا۔ اس مقام پر امام حسین علیہ السلام کی ملاقات حر
اور اس کے 1000 سپاہیوں سے ہوئی جو پیاسے تھے۔ امام حسین علیہ السلام نے سب کو پانی پلانے کا حکم دیا اور بذات خود بھی سب کو پانی پلایا اور جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اس مقام پر ظہر کی نماز ادا کی گئی اور سب نے مل کر امام حسین علیہ السلام کی امامت میں نماز ظہر ادا کی۔ حر نے کہا ہم تو معمور کیے گئے ہیں اس پر کہ جہاں بھی آپ مل جائیں پھر ہم آپ کا ساتھ نہ چھوڑیں، یہاں تک کہ آپ کو ابن زیاد کے پاس پہنچا دیں۔ اس کے بعد آپ نے کوفہ جانے کا ارادہ ترک کر دیا۔ حر نے کہا اگر آپ کوفہ جانے سے ہی انکار کرتے ہیں تو ایک ایسا رستہ اختیار کیجئے جو نہ کوفہ کی طرف جاتا ہو نہ مدینے کی طرف، بس میرے اور آپ کے درمیان انصاف کا یہی ایک طریقہ ہے، اس وقت تک جب تک مجھے حاکم کی رائے معلوم ہو۔ بیضہ کے مقام پر امام حسین علیہ السلام نے فوج حر اور اپنے اصحاب کے سامنے ایک تقریر فرمائی۔ عذیب الحجانات، اس منزل پر امام حسین اور حر کے لشکر نے ایک تیر کی مسافت کا فاصلہ درمیان میں چھوڑ کر الگ الگ قیام کیا۔ اسی اثنا میں کوفہ کے 5 آدمی امام حسین علیہ السلام سے آ ملے۔ قصر بنی مقاتل حذیب الحجانات سے امام حسین علیہ السلام کوفہ کے رستے کو چھوڑ کر دائیں ہاتھ کی سمت روانہ ہوئے، یہاں تک کہ قصر بنی مقاتل پہنچے۔ یہاں پہنچ کر آپ نے اور حر نے قیام کیا۔ نینوا، اس مقام پر حر کو ابن زیاد کا خط ملا جس میں اس نے لکھا تھا کہ امام حسین علیہ السلام جہاں ہیں انہیں وہیں روک لو اور انہیں ایسی جگہ اترنے پر مجبور کر دو جہاں پانی اور ہریالی نہ ہو۔ حر نے امام حسین علیہ السلام کو ابن زیاد کے خط سے آگاہ کیا۔ امام حسین علیہ السلام نے فرمایا ہم اپنی مرضی سے نینوا میں خیمہ زن ہوں گے، جس پر حر نے کہا کہ ابن زیاد کے جاسوس ہر چیز کی نگرانی کر رہے ہیں، لہٰذا میں آپ کو ایسا نہیں کرنے دے سکتا۔ کربلا، امام ذرا بائیں طرف مڑ کر تھوڑا سا چلے تھے کہ حر نے سامنے آ کر رستہ روک دیا اور کہا کہ بس یہیں اتر جائیے، فرات یہاں سے دور نہیں۔ امام علیہ السلام نے نام پوچھا یہ کون سی جگہ ہے تو جواب ملا کربلا۔ فرمایا اچھا کربلا کی یہی منزل ہے، یہ کہہ کر گھوڑے سے اتر پڑے۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر کربلا کے میدان میں خیمے گاڑ دیے گئے۔ جہاں خیمے لگے وہیں تاریخ نے آنکھوں سے خون بہانا شروع کیا۔ کربلا فقط محض ایک مقام نہیں، یہ صدیوں پر محیط آہوں کا کرب ہے جو ہر دل میں ماتم بن کر بستا ہے۔ اگلی ایپیسوڈ میں دیکھیے کربلا میں خیمے لگنے کے بعد 7 محرم تک کیا کچھ ہوتا رہا۔ ابن زیاد نے یزیدی فوج کی تعداد بڑھانے کے لیے کون کون سے حربے آزمائے اور 7 محرم کو امام حسین علیہ السلام اور جانثاران حسین پر پانی مکمل بند کر دینے کے پیچھے کون سا جنگی منصوبہ چھپا تھا۔